الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، گزشتہ دروس میں ہم لوگوں نے مبتدا خبر، نکیرہ، معرفہ، ان چیزوں کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھی اور سمجھی. آج انشاءاللہ حروف جر کے تعلق سے پڑھیں گے. اس سے پہلے کہ حروف جر کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے، کسی اگر جملے میں حروف جر داخل ہو جائے تو اس جملے میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے، ان چیزوں کو جاننے سے پہلے چند بنیادی چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. پہلے رکھیں یہ بات کہ کلمہ جو ہے، کلمہ جو کچھ بھی ہم زبان سے ادا کرتے ہیں ہے نا، اس کو کلمہ کہتے ہیں. ابھی آپ نے کچھ بھی نکال دیا زبان سے، وہ کلمہ ہے. چاہے کوئی اچھی بات ہو، چاہے کوئی بری بات ہو، چاہے وہ بات سمجھ میں آنے والی ہو یا بات نہ سمجھ میں آنے والی ہو، اس کو کلمہ کہا جاتا ہے. اچھا، کلمہ کبھی بامعنی بھی ہوتا ہے اور کبھی بے معنی بھی ہوتا ہے. بامعنی اس طرح کہ ہم نے کہا کہ زید نے حامد کو مارا، یہ بامعنی کلمہ ہے. آپ اس جملے سے یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو مارا ہے، یہاں مارنے اور مار کھانے کا عمل ہوا ہے. چائے ہم کہتے ہیں، لاٹھی ہم کہتے ہیں، پانی ہم کہتے ہیں، تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. پانی مطلب کوئی لیکوڈ ہے جس کو انسان پیتا ہے. لاٹھی ڈنڈا مطلب کیا ہے کہ اس سے کیا ہے، کوئی کام کیا جاتا ہے، مارتے ہیں، یا جانوروں کو کیا ہے اس سے چرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر روٹی کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں، آپ کے ذہن میں، کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ روٹی جس کو ہم کھاتے ہیں. یہ معنی اس کا سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ کلمہ کیا ہے، بامعنی ہوا. اور کبھی کبھی کلمہ بے معنی ہوتا ہے، جیسے بولتے ہیں ہم لوگ نا، روٹی ووٹی، پانی وونی، لاٹھی اٹھی، گھر ار، گاڑی اڑی، بولتے نا ہم لوگ اس طرح. تو یہ جو گاڑی اڑی، گاڑی کا مطلب تو سمجھ رہا ہے، اڑی کا مطلب کیا ہے، پانی وانی. پانی کا مطلب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پینے کی چیز ہے. وانی کیا ہے یہ، روٹی ووٹی. روٹی تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کھانے کی چیز ہے، لیکن ووٹی کیا ہے کسی کو نہیں معلوم. تو کچھ کلمے ایسے ادا ہوتے ہیں ہماری زبان سے جس کا مطلب اور معنی کچھ نہیں ہوتا، بے معنی ہوتا ہے. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، کلمہ کہا جاتا ہے. اچھا، اب کلمہ جو بامعنی کلمہ ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جی. اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے فعل، اور ایک ہوتا ہے حرف. اسم کس کو کہتے ہیں جی، جو کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے. کسی شخص کے نام کو ظاہر کرتا ہے، حامد ہے، فاطمہ ہے، مریم ہے، خالد ہے، عمر ہے، بکر ہے. سمجھ رہے نا؟ تو یہ کسی شخص کے نام کو ظاہر کرتا ہے، اس کو اسم کہا جاتا ہے. یا کسی جگہ کے نام کو ظاہر کرتا ہے، جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، گھر ہے، فلیٹ ہے، سنیما ہال ہے، مال ہے، دکان ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے، کوئی کسی جگہ کے کیا ہے نام کو ظاہر کر رہے ہیں. اگر ہم نے سنیما ہال آپ کو کہا تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس طرح ہوتا ہے. اگر ہم نے مسجد کہی آپ کو تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مسجد اس طرح ہوتی ہے. اگر ہم نے مدرسہ کہا تو آپ کے ذہن میں کسی جگہ کی کیا ہے تصویر ابھرے گی، یا کسی چیز کے نام کو ظاہر کرے، ہے نا. ٹیبل ہے، ڈیسک ہے، بینچ ہے، گاڑی ہے، سیٹ ہے، موبائل ہے، چیز لے سکتے ہیں. تو اسم کس کو کہتے ہیں، جو کسی شخص یا جگہ
یا کسی چیز کے نام کو ظاہر کرے وہ اسم ہے، اور یہ بامانہ ہے. سمجھ میں آ رہی ساری چیزیں؟ شخص کا نام بھی سمجھ میں آ رہا ہے، جگہ کا نام بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور چیز کا نام بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا، فعل دوسری قسم کیا ہے؟ فعل ہے جس میں کوئی خاص زمانہ پایا جاتا ہے یا کسی خاص زمانے میں کام کے ہونے یا کرنے کو پتہ چلتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ خالد گیا تو ذهب خالد، خالد گیا. یہ کیا ہے؟ ماضی میں گیا وہ. اچھا، آپ کہنا ہم کو خالد جائے گا تو یہ ذهب نہیں آئے گا، پھر یذهب خالد. خالد جائے گا، یہ کیا ہے؟ فیوچر بتا رہا ہے، مستقبل میں. خالد جاتا ہے تو ابھی کیا ہے؟ حال میں جا رہا ہے وہ. سمجھ رہے نا؟ تو فعل جس میں کوئی خاص زمانہ، کوئی ایسا جملہ ہو جس میں کوئی خاص زمانہ پایا جائے، یا ماضی پایا جائے یا مستقبل یا حال کا زمانہ سمجھ. اس میں کیا ہے؟ زمانہ سمجھ میں آتا ہے، ماضی کا یا حال کا یا مستقبل میں کام کے ہونے کا سمجھ میں آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس میں جو کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے، جیسے حامد ہے، فرس ہے، فرسن ہے، مسجد ہے، مدرسۃ ہے نا، یا کسی جگہ کو یا کسی چیز کو ظاہر کرتا ہے. فعل کیا ہے؟ جس میں کوئی خاص زمانہ پایا جاتا ہے یا کہ کسی خاص زمانے میں کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے. ماضی ہے تو گزشتہ زمانے میں یہ کام ہوا تھا، اگر حال ہے تو ابھی ہو رہا ہے، یا مستقبل ہے تو وہ ہونے والا ہے کام. جیسے ذهب خالد، خالد گیا. یذهب خالد، خالد جاتا ہے یا جائے گا. اذهب، تو جا. سمجھ آ رہا ہے نا؟ اس کے بعد تیسرا قسم کیا ہے؟ تیسری قسم ہے حرف. حرف وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہے اور نہ ہی فعل ہے. جو حرف ہوتا ہے وہ حرف نہ اسم ہے نہ فعل ہے. جیسے اسم میں کوئی جگہ، کوئی چیز یا کسی شخص کے نام ہم کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن حرف میں سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہے وہ. اور نہ فعل ہے، جیسے فعل میں زمانے کا ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فلاں زمانے میں ہوا تھا، ماضی میں ہوا تھا، یا مستقبل میں ہوگا، یا حال میں ہو رہا ہے. فعل میں جس طرح معلوم ہوتا ہے، حرف میں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا، بلکہ یہ کوئی معنی ہی نہیں دیتا ہے. یہ حرف کس کو کہیں گے؟ وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہوتا ہے اور نہ فعل ہوتا ہے، بلکہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا ہے. ابھی جیسے ہم نے کہا خالد، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ اسم ہے. ہم نے کہا گھر، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کسی جگہ کا نام ہے. تو اگر پورا جملہ بنانا ہے خالد گھر میں ہے نا جی، خالد گھر میں ہے، تو آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خالد بھی ایک اسم ہے، گھر بھی ایک اسم ہے، لیکن میں کیا ہے؟ خالد بولے اگر خالد تو آپ کو سمجھ میں خالد، گھر بولے تو آپ کو اتنا سمجھ میں آ رہا ہے گھر، لیکن اگر میں بول دیے تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں. یا نہیں تو حامد مدرسہ گیا، حامد یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کسی آدمی کا نام ہے. مدرسہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی جگہ کا نام ہے. ذهب گیا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ گزشتہ ماضی میں وہ گیا، تو اس میں زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو حامد مدرسے تک گیا. ذهب حامد الى المدرسة، تو حامد مدرسے تک گیا، تو حامد بھی سمجھ میں آ رہا ہے، مدرسہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور گیا بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماضی میں ہوا ہے. لیکن تک کا کیا معنی ہے؟ خالد گھر میں ہے تو میں کا کیا معنی ہے؟ جیسے خالد فی البیت، خالد گھر میں ہے تو خالد یہ سمجھ میں آ رہا ہے، البیتی سمجھ رہا ہے، فی کا کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں. تو اگر فی ہٹا دیں گے یہاں سے تو بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. یہ کیا ہے؟ دوسرے اسم سے یا دوسرے لفظ سے مل کر کیا ہے؟ معنی کو مکمل کرتا ہے. جس طرح
खालिदुन फिल बैती, खालिद घर में है, खालिदुन अलबैत बोल दिए तो नहीं समझ में आएगा जब तक इसमें हर्फ जर नहीं मिलाएंगे। इसी तरह ज़हब हामिदुन इलल मदरसा, ज़हब हामिदुन अल मदरसा बोलने से नहीं समझ में आएगा, अगर इला हटा देंगे तो बात मुकम्मल नहीं समझ में आएगी। इलल मदरसे बोलने से समझ में आएगा मदरसा तक गया। तो ये हरूफ जर जो हैं, है ना, ये इला है, फी है, जो भी है, ये हरूफ जर अरबी जुबान में तकरीबन क्या है, मुख्तलिफ किताबों में कुछ कमी बेशी के साथ उसकी तादाद जिक्र की गई है, लेकिन मशहूर जो नहवी की किताबें हैं आम तौर पर तकरीबन 20 मशहूर हरूफ जर बताए जाते हैं, समझ रहे ना। और हरूफ जर कहते हैं जी प्रीपोजिशंस को, हरूफ जर किसको बोलेंगे, प्रीपोजिशन को हरूफ जर बोलेंगे। तो उसमें से मशहूर जो है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा, मन है, इला है, अन है, अला है, फी है, ये कुछ है 8-10 जो हैं वो मशहूर हैं, समझ में आ रहा ना। और हरूफ जर अपने बाद में आने वाले हर्फ इसम को क्या है, जर देते हैं, यानी मजरूर बना देते हैं। जैसे अलबैतु है तो अगर फिर हरूफ दर दाखिल कर दिए तो फिल बैती हो जाएगा, अपने बाद आने वाले इसम को क्या है, जर दे दिया। अलफरसु है घोड़ा, तो अलल फरसी कर दिया, अला हर्फ जर दाखिल कर दिए तो क्या है, अपने बाद वाले इसम को क्या है, देखिए, जर दे दिया, तो ये मजरूर हो गया। यहाँ तक आप बात समझे कि कलिमा जो होता है वो कभी बेमाना होता है और कभी बामाना होता है। जब कलिमा बामाना होगा तो वो 3 तरह का होगा, एक इसम है, एक फेल है, एक हर्फ है। इसमें हम इसको कहेंगे जिससे किसी शख्स का, किसी जगह का या किसी चीज के नाम हमको समझ में आए, मालूम हो। और फेल इसको कहेंगे जिसमें ज़माने गुज़िश्ता में या ज़माने हाल में या ज़माने मुस्तक़बिल में काम के होने या करने की बात समझ में आती हो। और हर्फ वो है जो क्या है, खुद तो कोई माना नहीं देता, दूसरे इसमें ये के साथ मिलकर क्या है, तो माना को मुकम्मल करता है। अब देखिए हरूफ जर, जिसको क्या है इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहा जाता है, जब ये हरूफ जर अपने बाद वाले आने वाले इसम को क्या है, जर देते हैं, मजरूर बना देते हैं। और तकरीबन क्या है, ये 20 है, जिनमें से चंद जो मशहूर हैं उसको आज के दर्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो हरूफ जर देखिए, फी है, अला है, इला है, अन है, मिन है, ये क्या है, मशहूर है। और लाम है, लिल बैती, लिल मदरसती, लिल तालिबी, लाम है, ठीक है। देखिए अल बैतु, अल मदरसतु, ये क्या है, मारिफा की हालत में है और उसको रफा है, अल बैतु, अल मदरसतु। लेकिन फिल बैती, फिल मदरसती जब बोल दिए, अल बैतु को माने घर, अल बैतु को माने घर, अल मदरसतु को माने मदरसा। लेकिन जब फिल बैती बोले तो घर में, फिल मदरसती बोले तो मदरसे में, है ना। तो देखिए फी दाखिल होने की वजह से क्या है, अल बैतु का जो रफा है वो कसरा में या जर में तब्दील हो गया, जेर हो गया वहां पर। और अल मदरसतु का भी रफा क्या है, जेर में तब्दील हो गया। अल फरसु घोड़ा, अल जमलु ऊंट, अलल फरसी घोड़े पर, अलल जमली ऊंट पर। अल मैदानु मैदान, अल मस्जिदु मस्जिद, इलल मैदानी मैदान तक, अला मने पर, फी मने मैं, अला मने पर, और इला मने तक, इलल मैदानी इलल मस्जिदी, मैदान तक, मस्जिद तक। अल बैतु घर, अल मदरसतु मदरसा, ऊपर कीजिए। मिनल बैती घर से, मिनल मदरसती मदरसा से, अल वलदु लड़का, अल वालिदु वालिद बाप, लिल वलदी लड़के के लिए, लिल वालिदी लड़का वालिद के लिए। देखिए तो फी, मन, फी, अला, इला, मिन और ली, लाम, ली मतलब क्या, लाम, ये पांचों के पांचों क्या है, हरूफे जर हैं, जो अपने बाद में आने वाले इसम को क्या है, मजरूर कर देते हैं, जर देते हैं। समझ रहे ना। चलिए आगे चलिए।
اس کے بعد دیکھیے فی القرآن، قرآن میں من اللہ، اللہ سے، من البیت گھر سے، الی المسجد مسجد سے، الی المیدان میدان تک، الی المسجد مسجد تک، الی المیدان میدان تک، فی الملعب گراؤنڈ کھیل کے میدان میں، گراؤنڈ میں، للہ اللہ کے لیے، للوالد للولد لڑکے کے لیے، علی الجبل پہاڑ پر، الجبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور الملعب کہتے ہیں کھیل کے میدان کو۔ دیکھیے جہاں پر فی، دیکھیے شروع میں لائیے، شروع کے پیج میں لائیے، بس 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 بس، اور تھوڑا سا نیچے لی میں لائیے، لام، حرف جر لام میں لائیے اسکرین کو۔ اچھا بس دیکھیے، الی المیدان من البیت الی المسجد من المدرسۃ، آپ دیکھیے ٹھیک ہے، ان مثالوں میں دیکھیے کہ الف لام باقی ہے، المیدان سے الی المیدان، البیت سے من البیت، اسی طرح فی اور من میں بھی، الا میں بھی آپ کو اسی طرح رہے گا، لیکن حرف جر جب داخل کریں گے، لام، حرف جر لام جب داخل کریں گے تو الولد سے دیکھیے للولدی، الف کیا ہے، گر جائے گا، الف ساقط ہو جائے گا وہاں سے، حرف جر لام جب داخل کریں گے، الف کیا ہے دیکھیے، الوالد ہے نا، الوالد، تو جب للوالد لکھے دیکھیے الف گر گیا یہاں، اس کا بھی خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آج کے درس کا اختتام ہو رہا ہے، اور جو بقیہ جو تمرین ہے اس کا لائیے نیچے کیجیے آپ، ہاں ترجمہ کرو جو ہے، مدرسہ میں، گھر سے مدرسہ تک، کھیل کے میدان میں، تو کہاں پر من لگے گا، کہاں پر الا لگے گا، کہاں پر علا لگے گا، کہاں پر لام لگے گا، ان تمام چیزوں کو اعراب کے ساتھ لکھنا ہے، فی المدرسہ نہیں بلکہ فی المدرستی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حرکات لگاؤ، لکھو اور پڑھو، تو یہاں پر عربی کے جملے دیے گئے ہیں، یہاں پر آپ کو حرکت لگانا ہے، جیسے فی القرآنی ہے، علی اللہ ہے، الدرسو ہے، الدرسی ہے، الدرسن ہے، کیا آئے گا وہ لگانا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ دو آپ کو ہوم ورک یا ٹاسک دیا جا رہا ہے، اس کو کل کر کے آپ لائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو عربی گرامر کے ان باریکیوں کو سمجھنے اور مزید محنت کرنے اور اس علم سے محبت پیدا فرما دے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دلوں میں، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔